اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہا یہ ورب ہے، پاسٹ ہے، ماضی ہے، اور شروع میں جو الف ہے یہ پریزنٹ اور مضارع کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ انعمتا میں آیا تھا۔ الہا غافل کر دیا، یہ تھرڈ پرسن واحد مذکر غائب ہے، غافل کرنا اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی ورب ناؤن مصدر کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے غافل کرنا۔ کم یہ پرناؤن ہے اور آبجیکٹ ہے، غافل کر دیا کم تم کو۔ سبجیکٹ اب آیا ہے التکاثر۔ التکاثر یہ ورب ناؤن ہے اور مدرسے سے ٹچ لوگوں کے لیے باب تفاعل سے ہے۔ ورب ناؤن جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں مصدر، اس کے الگ الگ وزن ہوتے ہیں، اسی کو باب کہتے ہیں، کہ یہ مثال کے طور پر یہ ضرب سے ہے، وہ نصر سے ہے، وہ فتح سے ہے، اس طریقے سے ان کے باب ہوتے ہیں، ان کے وزن الگ الگ ہوتے ہیں۔ التکاثر یہ باب تفاعل سے ہے۔ اس کی حقیقت آپ یہ سمجھیے کہ جب اس وزن پر کوئی مصدر، کوئی ورب ناؤن استعمال ہوتا ہے تو اس میں ایک دوسرے سے مقابلے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اردو کے اندر بولا جاتا ہے تقابل، تکاثر، تقابل، اس کے معنی ہوتا ہے آپس میں مقابلہ کرنا۔ ایسے ہی بولا جاتا ہے اردو میں تفاخر، ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ تناسب یہ بھی بولا جاتا ہے اچھی اردو میں کہ یہ چیز اس کے تناسب ہے دونوں چیزوں میں، یعنی ایک دوسرے کے مناسب ہے، دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے۔ تو اسی طرح سے تکاثر یہ اسی وزن پر استعمال ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے کثرت اور زیادتی میں مقابلہ کرنا۔ تو یہ ایک ہی لفظ کا اتنا بڑا ترجمہ ہو گیا، کیونکہ کاف سا را یہ تو اس کے اصل ہے، اور تا اور الف اس کو ہم کہتے ہیں زائد ہے، تو کاف اور سا کثرت اس کے اندر مقابلہ ہوگا، تو کثرت میں مقابلہ کرنے میں، جیسے تفاخر میں کہا تھا ہم نے فخر میں مقابلہ کرنا، تقابل میں کہا تھا کہ مقابلے میں مقابلہ۔ تو تکاثر ایک دوسرے سے کثرت میں مقابلہ کرنا۔ اب اتنا لمبا اردو ترجمہ کیسے لکھوں، آپ یاد کر لیجئے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے شیخ الہند علیہ الرحمہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کثرت کی خواہش، تو اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھنے کی خواہش نے۔ اسی طریقے سے مفتی تقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی ہوس، تو وہاں سب یہ ترجمہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ مفتی تقی صاحب کا ترجمہ بالکل اور واضح ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی ہوس۔ تو یہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا کہ غافل کر دیا تم کو ایک دوسرے سے کثرت میں مقابلہ کرنے میں۔ حتی زرتم المقابر، الہا کے معنی تو غافل ہونے کے ہیں، ہم نے بتلا دیا کہ یہ
پاسٹ ماضی ہے جیسا کہ انعمتا ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو غافل کر دیا تم کو ایک دوسرے سے کثرت میں مقابلہ کرنے میں. تو مقابلہ کرنے کا جو ترجمہ آ رہا ہے وہ اس وزن کی وجہ سے آ رہا ہے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ، یہ وہی حتیٰ ہے جو پہلے بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے. یہ کسی چیز کی انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو گویا کہ تم غافل ہوتے رہتے ہو ہوتے رہتے ہو ہوتے رہتے ہو یہاں تک کہ زرتم. زرتم کا ترجمہ ہماری اردو میں تو یہی کرتا ہے، کیا جاتا ہے زیارت کرنا، لیکن حقیقت میں عربی میں اس کا ترجمہ زیارت کرنا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو زیارت بڑی چیزوں کی جاتی ہے، مثال کے طور پر بزرگوں کی زیارت، مسجد کی زیارت، مدرسے کی زیارت. لیکن یہاں تو ہو رہا ہے مقبرے قبرستان کی زیارت، تو قبرستان کی زیارت تو ہوتی نہیں. تو یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاؤ، یہ ترجمہ کر لیں، یا یہاں تک کہ تم قبرستان دیکھ لو. اصل ترجمہ زیارت کا عربی میں دیکھنا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا دیکھنا. یہاں تک اس کو ملاقات بھی کہہ لیتے ہیں. یہاں تک کہ تم دیکھ لو. زرتم، یہ آپ سمجھ جائیں کہ آخر میں تم استعمال ہوا ہے، اور ہم پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ پاسٹ ماضی میں جب آخر میں تم آتا ہے تو اس سے مراد تم ہی ہوتے ہیں. آخر میں جب تم آتا ہے تو اس سے مراد تم ہوتے ہو، یعنی جمع مذکر حاضر سیکنڈ پرسن میل پلورل ہوتا ہے. یہاں تک کہ تم دیکھ لو مقابر، یہ مقابر پلورل ہے اور اس کا واحد مقبرہ ہے. مقبرہ، مقبرہ کے معنی قبرستان، اور مقابر بہت سارے قبرستان. یا مقابر، مقبرے سے مراد قبر لے لیجئے تو مقابر سے مراد بہت ساری قبریں. تو گویا کہ آیت کا مطلب یہ ہوا، ہلکا سا سمجھ لیجئے کہ تمہاری غفلت چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ تم مقبرے تک پہنچ جاتے ہو، یہاں تک کہ تم مقبرہ قبرستان دیکھ لیتے ہو، یعنی مر جاتے ہو. کلا، ہرگز نہیں، یہ لفظ کئی مرتبہ آ چکا ہے ہمارے سامنے، اور اس کا مطلب یہ بیان کیا تھا کہ کلا کہ اصلی معنی یہی ہے جو عام طور پر یہ لفظ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ پیچھے جو بات آئی ہے اس کے اوپر رد کرنے کے لیے، اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے. تو کلا کے معنی ترجمہ تو وہی کرتے ہیں ہرگز نہیں، یا ہرگز نہیں تو ایک عام ترجمہ ہے. اس کو اور اچھا طریقہ سے ترجمہ کر سکتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں ایسا نہیں. تو یہ جو اتنا لمبا ترجمہ اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں الفاظ ہے ایسے کی الگ عربی ہے، نہیں کہ الگ عربی ہے، کرنے کی الگ عربی ہے، چاہیے کی الگ عربی ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک انداز جو عربی کے لفظ کلا میں پایا جاتا ہے اس کا ہم نے ترجمہ اپنی زبان میں کیا ہے. بلکہ ہماری زبان میں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ اونہوں سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ تم جو بات کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، بلکہ وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں. تو کلا ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا ترجمہ مشہور ہے، بار بار آتا ہے، ہرگز نہیں. سوف تعلمون، ان قریب، یہ میں نے پہلے بتلایا تھا کہ سوف دو معنی کے لیے آتا ہے. ایک معنی ان قریب یعنی فیوچر میں، قریب ہی میں ایسا ہو جائے گا یا کچھ وقت کے بعد ایسا ہوگا. اور دوسرے معنی ہوتے ہیں اس کے یقیناً کے. سیصلا نارن میں یہ بات آئی تھی. اس کے سین جب پرزینٹ مضارع پر آتا ہے اس کے معنی بھی ان قریب کے ہوتے ہیں اور سوف کے بھی. بس سین اور سوفہ میں یہ فرق ہوتا ہے، یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. سین اور سوفہ میں یہ فرق بیان کیا جاتا ہے کہ سین تھوڑا فیوچر میں قریب کے لیے ہوتا ہے اور سوفہ فیوچر میں مستقبل میں کچھ لیٹ کے لیے ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں سین مستقبل قریب کے لیے اور سوفہ مستقبل بعید کے لیے. ان قریب تم جان لو گے. تعلمون، یہ آپ سمجھ جائیں گے کہ شروع میں تا آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ پرسن سیکنڈ پرسن حاضر ہے، اور آخر میں واو نون آیا ہے تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ جمع ہے اور پلورل میل ہے. تو جمع مذکر حاضر ہے یعنی سیکنڈ پرسن میل پلورل ہے. یہاں تک کہ تم جان لو گے.
اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کیا جان لو گے، صرف یہ تو فرمایا کہ تعلمون جان لو گے، لیکن آبجیکٹ کا تذکرہ نہیں کیا، ہولناکی بتلانے کے لیے کہ قیامت کے حالات، مرنے کے بعد کے حالات ایسے ہیں کہ بس تم گھبرا جاؤ گے ان حالات کو دیکھ کر۔ ان حالات کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، بس حتیٰ ہرگز ایسا نہ کرو، تم کو ابھی پتہ لگ جائے گا، یعنی مرنے کے بعد تم کو پتہ لگ جائے گا۔ تو آبجیکٹ کا تذکرہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ آبجیکٹ حالت بہت خطرناک ہے، تو اس کو اس وجہ سے عبارت کے اندر ذکر نہیں کیا گیا تاکہ اس کی اہمیت بڑھا دی جائے۔ یہ عربی کا ایک اسٹائل ہوتا ہے، جس چیز کی اہمیت بڑھائی جاتی ہے تو اس کا تذکرہ بعض مرتبہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ثم کا مطلب پھر، ثم کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ ایک بار اور پھر لوٹا رہے ہیں۔ کلا، کلا کے معنی بالکل وہی ہے جو پہلے آ چکے ہیں، اور یہاں پر یہ دوبارہ کلا استعمال ہوا ہے کیونکہ بلکہ پوری ہی آیت بالکل سیم دوبارہ استعمال ہوا ہے۔ سوف تعلمون، پھر دوبارہ تم سے کہا جاتا ہے۔ یہ دوبارہ تم سے کہا جاتا ہے یہ صرف سمجھانے کے لیے ترجمہ ہے، عربی میں اس کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں ثم، پھر تم کو دوبارہ کہا جاتا ہے۔ کلا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یا ہرگز نہیں۔ سوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ لگ جائے گا، ان قریب تم کو علم ہو جائے گا، ان قریب تم جان لو گے، کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ یہاں پر بھی آبجیکٹ کا تذکرہ نہیں کیا گیا، وہی کیونکہ قیامت کے حالات بہت ہولناک ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مفعول بھی کا تذکرہ نہیں کیا اس کی اہمیت کے پیش نظر۔ کلا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہیں، یعنی بار 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 بار، کیونکہ یہ بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے، یعنی اخروی زندگی میں اس کو کامیابی نہیں مل سکتی جب تک کہ وہ اس غفلت سے اور اس مقابلے سے نہ نکلے۔ انشاءاللہ تفسیر میں بات آ جائے گی۔ لو تعلمون، اگر تم جان لیتے، علم الیقین، اب یہاں پر آپ یہ بات سمجھیے، آگے آ رہا ہے عین الیقین، تو اس کی پہلے حقیقت سمجھ لیجئے، پھر ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یقین تین طرح کا ہوتا ہے، ایک یقین تو ہے علم الیقین۔ علم الیقین کہتے ہیں، مثال کے طور پر املی کھٹی ہوتی ہے، کوئی بچہ نہیں جانتا مثال کے طور پر، اور آپ نے اس کو کہا کہ املی کھٹی ہوتی ہے، اس کو یقین ہو گیا کہاں املی کھٹی ہوتی ہے، تو اس کو کہیں گے اس بچے کو علم الیقین حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے عین الیقین۔ عین الیقین یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کرتے ہوئے دیکھ لیا تو آنکھوں سے، عین کے معنی آنکھ ہوتے ہیں، آنکھوں سے آدمی کو یقین حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس نے کسی کو املی کھاتے ہوئے دیکھا اور وہ منہ بنا رہا ہے تو اس سے سمجھ گیا کہ ہاں دیکھو جو املی کھٹی ہوتی ہے وہ آج میں نے دیکھ لی املی کھٹی ہوتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ حق الیقین کا مطلب یہ تھا آدمی خود اپنے اوپر تجربہ کر لے، مثال کے طور پر املی بچے نے کھا بھی لی تو اب وہ کہے گا ہاں کھٹی ہے، تو اس کو کہیں گے حق الیقین۔ تو یہ یقین کی تین صورتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو صورتیں بیان کی ہیں، تو جب آپ حقیقت سمجھ جائیں گے تو ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لو تعلمون، اگر تم جان لیتے۔ دیکھیے یہاں پر ایک الٹی بات ہے، ہم آپ سے سوال کیا کریں کیونکہ اب تک یہ ہم نے آپ کو بتلایا ہی نہیں، اس وجہ سے کوشچن کرنا بیکار ہے۔ یہاں پر تعلمون کا ترجمہ کیا کیا جائے گا؟ ہاں، اور ہونا چاہیے پریزنٹ کا، تم جانتے ہو ایک، نمبر دو تم جانو گے دو، نمبر تین تم جان رہے ہو تین۔ ان تین میں سے کوئی ایک ترجمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں کلا لو تعلمون، اگر تم جان لیتے، تو سمجھ جائیے کہ لو اذا کا الٹا ہے۔ جس طرح اذا جاء نصر اللہ میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اذا اگرچہ پاسٹ پر آئے وہ اس کو پریزنٹ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے لو کا حساب ہے کہ اگر وہ پاسٹ پر آئے تو پاسٹ تو اس کو رکھے گا ہی، لیکن حتیٰ کہ اگر وہ پریزنٹ اور مضارع پر آ جائے اس کو بھی پاسٹ بنا دیتا ہے۔ یہ لو اذا کا اور ان کا الٹا ہے، لفظ ان کے بارے میں بھی ہم نے یہی بتایا تھا۔ تو لفظ اذا، لفظ ان، لفظ حتیٰ
یہ سب تو وہ ہیں جو پاسٹ ماضی کو مستقبل فیوچر بنا دیتے ہیں. اور لفظ لو اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جوڑ لیجئے از، الف ذا، یہ دو ایسے لفظ ہیں جو پریزنٹ مضارع کو بھی پاسٹ ماضی بنا دیتے ہیں. کلا لو تعلمون، کاش کہ تم جان لیتے، یعنی زمانے گزشتہ میں، زمانے پاسٹ میں. علم الیقین، یقین، کاش کہ تم جان لیتے یقینی علم کے ساتھ. یہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں یقینی علم کے ساتھ. تو یہ جو ساتھ کا ترجمہ، یہ اسٹائل کا ترجمہ ہو رہا ہے. ساتھ کے لیے یہاں پر کوئی لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن عربی میں اگر ہم اردو میں اگر آپ کے سامنے سے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ صحیح نہیں ہوگا. ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقین کا علم، تو بات ہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. اور اب ترجمہ کریں، ہرگز نہیں اگر تم جان لیتے یقینی علم کے ساتھ. یقینی علم کی تعریف اور وضاحت میں نے کر دی، یعنی جو جاننے کے ذریعے سے یقین حاصل ہوتا ہے. یقینی علم کے ساتھ اگر تم جان لیتے. اب یہاں پر ایک اور گرامر آپ کو سمجھنا ہے، وہ یہ کہ لو شرط ہے. شرط میں نے پہلے ہی بتلایا تھا کہ ایک سینٹینس کے بعد دوسرا سینٹینس اس کا نتیجہ، اس کا جواب بنتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر آپ روزانہ سناؤ گے تو ترجمہ اچھی طرح یاد ہو جائے گا، اگر آپ روزانہ آؤ گے تو قرآن کریم سے محبت بڑھے گی. تو اگر جہاں کا بھی اگر آئے گا اردو میں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سینٹینس کے بعد دوسرے سینٹینس اور جملہ آنا چاہیے. لیکن یہاں پر لو تعلمون علم الیقین کے بعد دوسرا جملہ آ تو رہا ہے لیکن اس سے میچ نہیں کھا رہا. دیکھیں ہم ترجمہ کرتے ہیں، اگر تم جان لیتے یقینی علم کے ساتھ تو جہنم ضرور دیکھو گے. تو دیکھو کوئی میچ نہیں ہو رہا ہے. تو ایسے ہی ہو گیا، اگر تم قرآن کریم پڑھو گے تو حدیث پڑھ لو گے، کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اگر تم قرآن کریم پڑھو گے تو کھانا کھا لو گے. تو ایسی باتیں ہو رہی ہیں جیسے کوئی جوڑ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لترون الجحیم، یہ اس سے جوڑ نہیں ہے اس کا، بلکہ یہاں پر ایک لفظ چھپا ہوا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ یہاں پر جزا محذوف ہے. اس کو کہتے ہیں شرط. آج لکھ دے کیونکہ اب تو آپ پرانے ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اب سمجھنے لگیں گے. شرط یہ ہے اور جزا ہے محذوف. جزا یہ محذوف ہے. وہ کیا محذوف، بس اردو میں بتلا دیتے ہیں ہم تو، کہ اگر تم جان لیتے یقینی علم کے ساتھ تو تکاثر، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا تم کو غافل نہ کرتا. تو اس کا بس الٹا نکال دیجئے، ما الہاکم التکاثر، بس ماں لگا دیجیے، ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا تو بس یہ ماں لگا دیجیے اس کے شروع میں، اور بالکل یہی جزا جو یہاں نکالنے ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جان لیتے یقینی علم کے ساتھ تو ایک دوسرے سے کثرت میں مقابلہ کرنا تم کو غافل نہ کرتا. ظاہر سی بات ہے جس کے سامنے قیامت ہو اور قیامت کے حالات ہو، پھر وہ اس سے غافل نہیں ہو سکتا. تو اس کو یاد رکھنے کی چیز ہے، اور اس کا ترجمہ سنانا، اس کا یہ یاد رکھ لینا کہ تم کو پھر غافل نہ کرتا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہاں سے بات الگ شروع ہوئی ہے، یعنی اس کا لو سے پیچھے سے جوڑ نہیں ہے. لو کا ترجمہ اگر. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہ وہی ہے جو آپ کے سامنے پہلے آیا تھا. کہاں پر آیا تھا بتلائیں؟ یہ تو کئی مرتبہ ہے، لام تو بار بار آتا رہتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ. اور یہ سب سے زیادہ، اس سے زیادہ بہت ملتا جلتا جو لفظ ہمارے سامنے آیا تھا وہ تھا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ کی آخر کی صورت میں، کہ وہاں پرزینٹ مضارع استعمال ہوا تھا اور شروع میں لام تھا، آخر میں نون تھا. کیونکہ ہم نے بتلایا تھا کہ لَنَسْفَعًا اگرچہ دو زبر تنوین کے ساتھ لکھا ہوا ہے ورنہ وہ حقیقت میں نون ہے. تو لام یہ تاکید کے لیے ہے تو یہ الگ ہے. اور ترو یہ اصل ہے مضارع، ترونا اصل ہے ترونا، اور ترونا کے معنی ہوتے ہیں
دیکھنا تم دیکھتے ہو، اور آخر میں جو نون آیا ہے یہ تاکید کے لیے ہے، تو ڈبل یہاں مضبوطی پیدا کی گئی ہے، اسی وجہ سے ہم ترجمہ کرتے ہیں ضرور بالضرور تم دیکھو گے۔ بس آگے ترجمہ خود آپ دیکھ لینا، ضرور بالضرور تم دیکھو گے، تو تم کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ یہ تراو فرسٹ سیکنڈ پرسن میل پلورل ہے، یعنی جمع مذکر حاضر ہے، تو ضرور بالضرور تم دیکھو گے الجحیم، جحیم کے معنی ہے جہنم، ضرور بالضرور تم جہنم کو دیکھو گے۔ اب قرآن نے ہلکا سا اشارہ کر دیا کہ جو ہم بار بار کہہ رہے تم کو پتہ لگ جائے گا، پتہ لگ جائے گا، کیا پتہ لگ جائے گا؟ اب اس کی طرح اشارہ کرنا شروع کیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر غفلت برتی گئی تو پھر تم جہنم دیکھو گے۔ تو اگر یہی آدمی کو دنیا میں پتہ لگ جائے کہ جہنم، اللہ محفوظ فرمائے کہ جہنم کے دیکھنے کو جو انسان کی حالت بنے گی، اگر یہ حالت دنیا میں حاصل ہو جائے پھر آدمی گناہ کہاں کرے؟ اور خدا نخواستہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر وہ آدمی بغیر توبہ کے کیسے سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ تو ضرور بالضرور تم جہنم کو دیکھو گے۔ ثم، اب دیکھو یہ ترجمہ ہم کریں گے ثم پھر ضرور بالضرور تم دیکھو گے، تو یہ ہماری اردو کے انداز سے میل نہیں کھاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لینگویج کا اسٹائل اور انداز الگ الگ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو حقیقت کو سمجھیے کہ ثم کا مطلب پھر تم سے یہ کہا جا رہا ہے، اصل یہ گویا کہ حقیقت چھپی ہوئی ہے ثم کے میں، اگرچہ ترجمہ تو یہی کیا جائے گا ثم پھر تم ضرور بالضرور اس کو دیکھو گے، لیکن لفظ پھر کا ہمارا کوئی فائدہ سمجھ میں نہیں۔ جب ہم ترجمہ شروع میں پڑھا کرتے تھے سوم کے سال میں، تو ہم بھی سمجھا نہیں کرتے کہ پھر اور یہ کلّا کلّا، کیونکہ ہماری اردو میں تو اس طرح استعمال ہی نہیں ہوتا کہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں، ہمارے یہاں اس طریقے کے استعمال نہیں ہوتا، لیکن جب حقیقت قرآن کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ آدمی کو وہ عجیب سا لگنا بند ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو ہمارے دلوں میں اتار دے، تبھی مزے والی بات ہے، ورنہ ترجمے میں بعض مرتبہ مزہ نہیں آ پاتا۔ ثم پھر لترون، یہ بالکل سیم ہے جیسے لترون پہلے آیا ہے کہ لام یہاں بھی تاکید کے لیے ہے، اور آخر میں نون جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، اور ہاں یہ آبجیکٹ ہے اور یہ لوٹ رہی ہے جہیم کی طرف۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جہیم تو مذکر میل لگ رہا ہے اور ہاں جو پرناؤن استعمال ہوا فیمیل کی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہیم نام ہے جہنم کا، اور جہنم کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب فیمیل مانے جاتے ہیں، یہ اصل ہے، تو اس وجہ سے فیمیل پرناؤن ضمیر استعمال کی گئی۔ پھر ضرور بالضرور تم دیکھو گے جہنم کو عین الیقین، اب اگر آپ ترجمہ کریں گے ورڈ بائی ورڈ یقین کی آنکھ کے ساتھ تو مزہ نہیں آئے گا، بلکہ کہیں گے یقینی مشاہدے، یقین کی آنکھ سے، یقین کی آنکھ سے، یا بس یہی ترجمہ اچھا ہے، یقین کی آنکھ سے، یعنی یقین کی آنکھ کا مطلب تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ثم لترونہا پھر ضرور بالضرور تم دیکھو گے اس کو یقین کی آنکھوں کے ساتھ، یقین کی آنکھوں کے ساتھ، یہ ساتھ کا ترجمہ یہاں بڑھا لینا تبھی ترجمہ صحیح آئے گا ورنہ تو نہیں آ پائے گا، یقین کی آنکھوں کے ساتھ۔ ثم پھر وہی بات، پھر تم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، لتسألن، اس کو بھی سمجھنا ہے، یہ پہلے ہی کی طرح ہے بس ہلکا سا فرق ہے، یہ لام تو وہی تاکید کے لیے ہے، اور آخر میں جو نون ہے نون مشدد یہ بھی تاکید کے لیے ہے، بیچ میں ہے تسألو، یہ تسألو آپ شروع میں تا رہا ہے تو اس سے اندازہ تو ہو گیا کہ یہ مضارع ہے پریزنٹ ہے، اور شروع میں تا یا اس سے ایک اور معلوم ہوگا یا تو یہ مؤنث ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے، ظاہر سی بات ہے مؤنث کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر اسے ایک عورت سے پوچھا جائے گا تو یہاں عورت کا تذکرہ کہاں آیا؟ تو اس سے مطلب ہوا کہ یہ ہم مخاطب ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے پھر تم سے پوچھا جائے گا۔ ایک اہم بات یہ یاد رکھنے کی ہے یہاں پر کہ تسألو اگرچہ دیکھنے میں کیا ہے، مضارع تو ہے، سیکنڈ پرسن بھی ہے لیکن میل بھی ہے، لیکن واحد ہے یا جمع ہے، سنگولر ہے پلورل ہے، سنگولر ہے، بس یہی اصل ہے
کہ دیکھنے میں سنگولر ہے لیکن حقیقت میں پلورل ہے، کیونکہ یہاں پر اصل ہے واو اور نون. واو اور نون، نون تو ختم ہو گیا اس نون کی وجہ سے. تھوڑا مشکل ہے، میں نے اس کو چھیڑ دیا، پورا کرنا پڑے گا ورنہ چھیڑتا نا. یہ نون کی وجہ سے یہ والا پہلا نون گر گیا. یہ عربی کا گرامر ہے کہ جب نون تشدید والا، بلکہ نون جب مضبوطی کے لیے آتا ہے مضارع کے آخر میں وہ گر جاتا ہے. تو یہ گرا، اس کے بعد ہو گئے لتسألون. اور میں یہ پہلے بتلا چکا ہوں کہ جب دو حرف ساکن جمع ہو جائیں، واو پہ بھی کچھ نہیں اور پہلے نون پر بھی کچھ نہیں. لتسألون، یہ نون پر جو زبر ہے وہ دوسرے والے نون پر ہے، کیونکہ ہاں پہلا ساکن ہے، کیونکہ نون پر تشدید ہے اور جہاں تشدید ہوتی ہے وہاں دو ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس واو کو بھی ہٹا دیا. تو خلاصہ یہ نکلا یہ پلورل ہے نہ کہ سنگولر. پھر ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا. دیکھیں پوچھنے والے کون ہیں معلوم نہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی پوچھیں گے لیکن کیونکہ قرآن میں نہیں آیا اس وجہ سے مجہول ہے. اور مجہول کی نشانی ہم نے بتلائی تھی کہ پرزینٹ میں مجہول کی نشانی الگ ہے کہ وہاں پہلے لفظ پر پیش آتا ہے، سیکنڈ لاسٹ پر زبر آتا ہے، اور پاسٹ میں سیکنڈ لاسٹ پر زیر آتا ہے. بس یہ فرق یاد رکھنے کا ہے. پھر ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا یومئذ، اس دن. کس دن؟ قیامت کے دن، کیونکہ پیچھے سب قیامت ہی کا تذکرہ چل رہا ہے. عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. ان کا ترجمہ ہے بارے میں، سوال کے ساتھ اصل میں یہ صلہ ہے. اب تو آپ صلہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تسألو کے ساتھ ان استعمال ہوتا ہے. اگر میں پوچھوں آپ کا نام کیا ہے، میں پوچھوں گا سألت عن اسمک، میں آپ کے نام کے بارے میں پوچھا. پھر ضرور بالضرور تم سے پوچھ، یہ ضرور بالضرور ڈبل ترجمہ ہو رہا ہے لام اور آخر کے نون کا. پھر ضرور بالضرور تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. ایک مرتبہ ترجمہ دوہرا دیتا ہوں، میٹنگ ختم ہونے والی ہے، اسکرین شاٹ لینا چاہے لے لیجئے. اللہ غافل کر دیا تم کو التکاثر، غفلت نے. یہ التکاثر کا ترجمہ ایک دوسرے سے کثرت میں مقابلہ کرنے نے. یہ ایک ہی لفظ کا اتنا زیادہ ترجمہ ہے، ایک دوسرے سے کثرت میں مقابلہ کرنے نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، یہاں تک کہ تم قبرستان دیکھ لیتے ہو. کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسے غفلت میں نہیں پڑھنا چاہیے. سوف تعلمون، عنقریب تم کو پتہ لگ جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تم کو پتہ لگ جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم جان لیتے یقینی علم کے ساتھ تو تم کو غافل نہ کرتی مقابلہ کرنا. لترون الجحیم، ضرور بالضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے. ثم، پھر تم سے کہا جاتا ہے ضرور بالضرور تم جہنم کو دیکھ لو گے یقینی آنکھوں کے ساتھ. ثم، پھر تم سے کہا جاتا ہے لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے پوچھا جائے گا ضرور بالضرور یومئذ، اس دن یعنی قیامت کے دن، نعمتوں کے بارے میں.